اے بار الہا، تو ہی میرا سہارا ہے، ہر مصیبت اور بلا اور اضطراب میں تو ہی میرے دل کی تمام امیدوں کا مرکز ہے۔ ہر سختی میں اور ہر مہم میں جو درپیش ہو تجھ پر ہی بھروسہ ہے۔ کتنے ہی صدمے ایسے ہیں جن کے برداشت کرنے سے دل کمزوری محسوس کرتا ہے اور حیلہ و تدبیر کی راہیں بند نظر آتی ہیں۔ دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دشمن طعنہ زنی کرنے لگتے ہیں۔ میں ہر حال میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ میں تجھے چھوڑ کر کسی اور سے لو لگانا ہی نہیں جانتا۔ تو اس تکلیف کو دور کرتا ہے اور اس کا تدارک کرتا ہے۔ یقیناً تو ہی ہر نعمت کا مالک اور احسان کا مرکز اور ہر مطلب کے لیے آخری جائے پناہ۔ اے سہیر، اے بریر، اے شجاعت کے پیروکاروں، تم میں کون ہے جو ہماری مدد کرے اور ہمارے حرم کی حفاظت کرے؟ اے میرے آقا و مولا، آپ پر میرا سلام۔ خدا کی قسم میرا دل چاہتا ہے کہ اس نماز کو بہشت میں جا کر ادا کروں اور آپ کا سلام آپ کے جد بزرگوار رسول خدا کو پہنچاؤں۔ آپ مجھے جنگ کرنے کی اجازت دیں تاکہ ان منافقوں کو واصل جہنم کر دوں۔ خدا کی قسم اگر ہمارے لشکر کی تعداد تمہارے برابر ہوتی یا نصف بھی ہوتی تو تم ہمارے سامنے پشت دکھا کر بھاگ جاتے۔ اے حسب و کردار اور گفتار کے لحاظ سے بدترین قوم، میں حبیب ہوں اور میرے باپ کا نام مظاہر ہے۔ تمہاری تعداد ہم سے زیادہ ہے مگر ہم بات کے زیادہ دھنی اور مشکلات کے برداشت کرنے والے ہیں۔ اے حبیب، خدا تمہیں سعادت و خیر عطا کرے۔ تم ایک با کمال شخص تھے، تم ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے۔ اے میرے بابا جان، آپ مجھے مرنے کی اجازت دیتے ہیں، جنگ کرنے کی اجازت دیں تاکہ میں میدان میں جا کر ان منافقوں کا مقابلہ کر سکوں اور انہیں واصل جہنم کروں۔ خدایا، تو خود اس قوم پر گواہ رہنا کہ ان کی طرف وہ نوجوان جا رہا ہے کہ جو جمال و کمال اور گفتار و رفتار میں تیرے رسول سے مشابہ ہے۔ مجھے جب کبھی پیغمبر کی یاد ستاتی ہے اور میں پیغمبر کی زیارت کا مشتاق ہوتا ہوں تو چہرہ علی اکبر کو دیکھ لیتا ہوں۔ اے خدایا، ان یزیدیوں سے برکات کو روک دے، ان کے راستوں کو منقطع کر دے اور ان سے کبھی راضی نہ ہو، کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے اور اب ہم سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ میں حسین کا جگر پارا علی ہوں۔ رب کعبہ کی قسم، ہمیں پیغمبر سے کرب اور فضیلت حاصل ہے۔ خدا کی قسم، ہم پر ایک بدکار عورت کا بیٹا ابن زیاد حکومت نہیں کر سکتا۔ میں تلوار سے تمہارے خلاف جنگ کروں گا اور اپنے باپ کا دفاع کروں گا اور ایسی ضربت لگاؤں گا جو ہاشمی والوی جوانوں کا شیوا ہے۔ اے میرے سردار، میرے آقا،
آپ کے چہرے پر آثار پسماندگی کیوں ہے؟ اے لیلا، میرے لیے میرے بیٹے کے حق میں دعا کرو۔ اے لیلا، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں مستجاب ہوتی ہے۔ یا الہی، میرے آقا کی مدد فرما۔ یا الہی، تجھے تیرے پیاروں کا واسطہ۔ یا الہی، تجھے ابا عبداللہ کی عزت اور پیار کا واسطہ میرے سردار سے علی اکبر کو ملا دے۔ بابا جان، شدت پیاس نے مجھے قتل کر دیا ہے اور اسلحے کی سنگینی نے مجھے بہت زیادہ تھکا دیا ہے۔ مجھے تھوڑا سا پانی پلا دیجیے تاکہ ان منافقوں کا مقابلہ کر سکوں اور انہیں واصل جہنم کر دوں۔ اے میرے دل کے ٹکڑے، کچھ دیر کے لیے صبر کرو، جلد ہی تمہارے جد امجد رسول اکرم صلی اللہ اور تمہارے دادا علی مرتضیٰ تمہیں سیراب کریں گے، اور پھر اس کے بعد تم کبھی تشنا نہ رہو گے۔ میرے بیٹے، یہی تمہارا امتحان ہے۔ خدا بندہ تمہیں اس امتحان میں کامیاب۔ میری اس انگشتری کو اپنی زبان کے نیچے رکھ لو اور دشمن کی طرف چلے جاؤ۔ جاؤ، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ خدا حافظ۔ خدا تمہارا نگہبان ہو۔ شامیوں، میرے نام و نسب سے گواہ رہو، میں حیدر کرار کا پوتا علی اکبر ہوں۔ ہم اپنے جد رسول خدا کی اتباع کرتے ہیں۔ ہم سے بڑھ کر کوئی بھی سید البشر کے قریب نہیں۔ میں ایسی جنگ کروں گا، قیامت تک وہ جنگ یاد رکھی جائے گی۔ کسی میں جرت ہے تو علی اکبر کا مقابلہ کرے۔ مجھے رحم آتا ہے کہ تم جیسے حسین کھڑیل جوان کو قتل کرو۔ اپنی زبان کو بند کر۔ بابا جان، میری طرف سے آپ پر سلام ہو۔ میرے جد امجد رسول اکرم بھی آپ کو سلام پہنچا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میری طرف آنے کے لیے جلدی کرو۔ آپ نے مجھے اپنے جام سے خود سیراب کیا ہے اور اس کے بعد میں کبھی پیاسا نہیں رہوں گا۔ اے میرے بابا، اے میرے بابا۔ اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، اللہ تعالی اس قوم کو قتل کرے جس نے تمہیں قتل کیا ہے۔ ان لوگوں نے خدا اور اس کے رسول کی حرمت میں گستاخی اور توہین کی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ تمہارے بعد دنیا کے سر پر خاک
علی اکبر تمہارے جد امجد اور والد بزرگوار پر سخت ناگوار ہے کہ تم ان کو آواز دو اور وہ جواب نہ دو، اور تم ان کو مدد کے لیے پکارو اور وہ تمہاری مدد کے لیے نہ پہنچے۔ میرے لال علی اکبر، تو نے دنیا کے غموں سے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے، لیکن تیرا غریب باپ تنہا رہ گیا ہے۔ بابا، ظالم کی تیغ جفا سے میرے گلن و بہار پر خزاں آ گئی ہے۔ قاتل نے اپنے خنجر سے میرا جسم پارا پارا کر دیا ہے، اور اس نے میری روتی ہوئی آنکھوں پر ذرا ترس نہیں کھایا۔ ابھی میرے بدن میں جان کی کچھ رمق باقی ہے، میری جان لبوں پر ہے، اور قضا کے ہاتھوں نے مجھے دبوچ رکھا ہے۔ بابا، میرے جد رسول خدا مجھے بلا رہے ہیں۔ ہائے بیٹے اختر، ہائے میرے جگر کے ٹکڑے، اب ہو گئی ماں گور کنارے علی اکبر، پیارے علی اکبر۔ لیلا نے کہا اے میرے پیارے علی اکبر، پیارے علی اکبر، میں لا نہ سکی چاند سی اے بنی ہاشم کے جوانوں، آؤ اپنے بھائی کا لاشا اٹھا کر خیمے میں لے جاؤ، حسین میں طاقت نہیں۔ ماں مر گئی اس رنج کے مارے علی اکبر، ماں مر گئی اس رنج کے مارے علی اکبر، پیارے علی اکبر۔ کچھ تم کو خبر ہے کہ میری چھن گئی چادر، چھن گئی چادر، امداد کو ماں کس کو پکارے علی اکبر، پیارے علی اکبر۔ اب کیسے تیری لاش اٹھائیں گے شہیدی؟ اے چچا جان، آپ مجھے ان منافقوں سے جنگ کرنے کی اجازت دے دیں۔ قاسم، میرے بھائی حسن کی نشانی، تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ تم سخت مصائب جھیلنے کے بعد مارے جاؤ گے، میں تمہیں کیسے جنگ کرنے کی اجازت دے دوں؟ چچا جان، موت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے، اور میرے بابا کی وصیت تھی کہ جب تیرا چچا دشمنوں میں گھر جائے تو ان کافروں سے جہاد کو ترک نہ کرنا۔
پہچانتے ہو تو سنو، میں نبی کے فرزند حسن مشتبہ کا لقب جگر ہوں جو برگزیدہ اور امین تھے، اور یہ حسین ابن علی ہیں جو تمہارے اس درمیان اسیروں کی طرح مقید ہے۔ خدا تمہیں رحمت کی بارش سے کبھی بھی سیراب نہ کرے۔ اس جوان پر اس طرح حملہ کروں گا کہ اس کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، اور اس کی ماں اس کے چہرے کو بھی نہ دیکھ پائے گی۔ میں قاسم علی کی نسل سے ہوں، بیت اللہ کی قسم ہم نبی کے زیادہ قریب ہیں۔ میں حملہ کر کے جہاں اس پر تنگ کر دوں گا، چاروں طرف سے گھیر کر مارو اسے۔ چچا جان میری مدد کو آئیے۔ تمہارے چچا پر سخت وقت ہے کہ تم بلاؤ اور وہ جواب نہ دے، اگر جواب دے بھی تو تمہارے لیے مفید نہ ہو۔ خدایا ان یزیدیوں پر آسمان سے بارش و برکات روک دے اور ان سے کبھی راضی نہ ہو۔ اس دنیا میں تو نے اپنی مدد ہم پہ روک رکھی ہے، مصلحت کی وجہ سے ہے، لیکن آخرت میں ہماری مدد فرما، ان ظالموں سے انتقام لے۔ بدن ہے تپتی ہوئی ریتی پہ، ہائے ٹکڑے 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 بدن ہے۔ پہچانو مسلمانوں، پہچانو مسلمانوں، یہ اولاد حسن ہے۔ ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم، تپتی ہوئی ریتی پہ، ہائے ٹکڑے بدن ہے تپتی ہوئی ریتی پہ، ہائے ٹکڑے بدن ہے۔ ارمان تھا شادی کا تجھے دولہا بنانے کا، ارمان تھا شادی کا تجھے دولہا بنانے کا، افسوس کے اب ماں کے، افسوس کے اب ماں کے ہاتھوں میں کفن ہے۔ ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم۔ کیا مجھے اجازت ہے؟
اے میرے بھائی، تجھے کیسے اجازت دوں؟ تم تو میری فوج کے علم بردار اور میرے لشکر کی جان ہو۔ مولا، اب زندگی بے کیف معلوم ہوتی ہے۔ تمام انصار اور اہل بیت رسول شہید ہو چکے ہیں، آپ قبلہ عالم ہے، لیکن اب بچوں کی پیاس کی آوازیں دل بے چین کر رہی ہیں۔ پانی لانا ضروری ہے۔ عباس، اگر یہی ارادہ ہے تو جاؤ، اجازت ہے۔ اے عمر ابن سعد، حسین علیہ السلام فاطمہ زہرا بنت رسول اللہ کے فرزند ہیں۔ تم نے ان کے اصحاب، بھائی، بھتیجے اور ان کے چچا زادوں کو قتل کر دیا۔ حسین اکیلے رہ گئے۔ ذریت رسول خدا اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے مر رہے ہیں۔ کیا انہیں اس نہر فرات کا پانی پینے کا کوئی حق نہیں ہے؟ اور کیا تم آخرت کی پیاس کو بھول گئے ہو؟ اے ابو تراب کے بیٹے، اگر ساری دنیا پانی ہو جائے تب بھی ایک گھونٹ پانی خیام حسین میں جانے نہیں دیں گے جب تک حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا۔ اس کی بیٹی سکینہ اور دوسرے بچوں اور عورتوں کو ایک قطرہ پانی نہیں ملے گا۔ ہم پیاسے ہیں، پیاس، ہمیں بابا پیاس، ہم پیاسے ہیں، بابا پیاس، ہمیں بابا پیاس۔ موت جس وقت بلند ہو کر سروں پر آ جائے تو میں اس سے کبھی نہیں ڈرتا۔ میں اتنا جری اور ڈرے ہوں کہ جب تک جنگ کرتے کرتے تہے خاک نہ پہنچ جاؤں لڑتا ہی رہوں گا۔ میرا نفس رسول کے بیٹے کے نفس کے لیے ڈھال ہے۔ میرا نام عباس ہے۔ میں اہل حرم کا سکا ہوں اور یہی میرا نام ہے۔ خدا کی قسم، میں اس وقت تک اپنے لبوں کو پانی کے ساتھ نہیں لگاؤں گا جب تک میرا مولا اور آقا حسین پیاسا ہے۔ ایسی حالت میں عباس کیسے پانی پیے گا جبکہ فرزند رسول اور اس کے بچے کربلا کی سرزمین پر پیاسے ہوں؟ خدا کی قسم، اگر تم نے میرے دائیں ہاتھ کو کاٹ دیا ہے تو کچھ پرواہ نہیں، میں اسی حال میں اپنے سچے دین اور فرزند رسول ثقلین امام حسین کی مدد کرتا رہوں گا۔ اے نفس، کافروں سے مت ڈر، تجھے رحمت الہی کی طرف سے خوشخبری مبارک ہو۔ سپاہی یزید نے میرے بائیں ہاتھ کو کاٹ دیا، پروردگار ان کو روشن آگ میں جلائے۔ آقا، میری مدد کو پہنچو۔ کہا سرور نے عباس، میرے بھائی، تیری شہادت نے میری کمر توڑ دی ہے، میری تدبیر کم ہو گئی ہے۔ وہ فوج کیا ہے کہ چچا عباس کا آپ کو کوئی علم ہے؟ چچا عباس کہاں ہے؟ اے میری پیاری سکینہ، بیٹی، تمہارے چچا عباس تو شہید ہو گئے اور ان کی روح تو بہشت بری میں پہنچ گئی۔ حسین، خالی ہاتھ کیوں واپس آ گئے؟ میرے بھائی عباس کی لاشیں کو خیمے میں کیوں نہیں لائے؟ بہن زینب، میں نے لاش لانے کی کوشش کی لیکن اعضا جدا جدا ہو گئے تھے۔ ہائے مظلوم عباس،
ہائے ہمارا کوئی مددگار نہیں رہ گیا، عباس ہمیں تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ سو گئے خود نہر پر روتا ہمیں چھوڑ گئے، آئے کمر توڑ گئے، آئے ہمیں چھوڑ گئے، آئے کمر توڑ گئے، آئے ہمیں چھوڑ گئے۔ اس کے سہارے جیے اشک کہاں تک پیے، چاک جگر ہو گیا کیسے جگر کو سیے، موت کا سامان ہے لب پہ میری جان ہے، آئیے بابا علی۔ آئے کمر توڑ گئے، آئے کمر توڑ گئے، آئے ہمیں چھوڑ گئے۔ بولے امام زمان درد سے دل ہے تپاں، تو ہی بتا القمہ بھائی میرا ہے کہاں، ہو گیا کیسا غضب پاؤں کہاں اس کو اب، آئیے ماں فاطمہ۔ آئے کمر توڑ گئے، آئے کمر توڑ گئے، آئے ہمیں چھوڑ گئے۔ مشک و علم جو حرم رسول اللہ کی حفاظت کرے، دیکھو رسول کی شہزادیاں بے حال ہو چکی ہیں، ہے کوئی جو ہماری آواز کو سنے اور ہماری مدد کرے؟ آئے کمر توڑ گئے، آئے ہمیں چھوڑ گئے۔ اے میری بہن، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ میرے معصوم علی اصغر کی حفاظت کرنا، کیونکہ یہ 6 ماہ کا ہے، اس لیے یہ دیکھ بھال کا محتاج ہے۔ اے بھائی، اس بچے نے 3 دن سے پانی نہیں پیا، اس کے لیے پانی طلب کریں۔ اے قوم جفاکار، تم نے میرے بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں اور مخلص اصحاب کو شہید کیا، ان میں سے فقط یہ بچہ باقی رہ گیا ہے۔ تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ کس طرح شدت پیاس اور حرارت سے منہ کو کھولتا اور بند کرتا ہے؟ اس کو 2 گھونٹ پانی دے دو۔ اے حسین، ابن زیاد کی اجازت کے بغیر ایک قطرہ پانی نہیں دیں گے۔ اس بچے کو تو میں سیراب کروں گا۔ حرملہ، حسین کا کلام قطع کر دے۔ اے خدا، میرے اور اس قوم جفاکار کے درمیان فیصلہ کر۔ اس قوم جفاکار نے مجھ پر ذرا رحم نہ کیا، بلکہ انہوں نے پانی کے بجائے میرے بچے کو ظلم کے تیر سے سیراب کیا۔ تجھ کو لاؤں گی ساری رات، اصغر تجھے میں جھولا جھلاؤں گی ساری رات، اصغر تجھے میں جھولا جھلاؤں گی ساری رات۔ بیٹھی ہوں پاس جھولے کے اتنا سا سوچ کے، ماں کی صدا پہ بیٹا تو آئے گا لوٹ کے،
को अपनी, गोदी में तुझको अपनी सुनाऊंगी सारी रात। अकबर तुझे मैं झूला झुलाऊंगी सारी रात। अकबर तुझे मैं झूला झुलाऊंगी सारी रात। तकदीर का ये कैसा मेरा इम्तिहान है, इसको बताओ मुश्किल में अब मेरी जान है। इस बेबसी पे आंसू, इस बेबसी पे आंसू बहाऊंगी सारी रात। अकबर तुझे मैं झूला झुलाऊंगी सारी रात। अकबर तुझे मैं झूला झुलाऊंगी सारी रात। दे रही है सकीना कहाँ हो तुम, माँ और बहन से कुछ तो खुदारा करो रहम। कैसे बिना तुम्हारे, कैसे बिना तुम्हारे जाऊंगी सारी रात। अकबर तुझे मैं झूला झुलाऊंगी सारी रात। अकबर तुझे मैं झूला झुलाऊंगी सारी रात। रूठ क्यों गया है मेरे लाल ये बता, क्या मौतें हो गई है कोई भूल या। अफसोस है तुम पर, तुम मुझसे किस बात पर लड़ रहे हो? क्या मैंने दीन हक को छोड़ दिया है, या सुन्नत रसूल में कोई तब्दीली की है, या शरीयत बदल डाली है? है हुसैन, हम इसलिए तुम्हें कत्ल करते हैं कि हमें तुम्हारे बाबा अली मुर्तजा से बुग़्ज़ है, क्योंकि उन्होंने हमारे बुजुर्गों और भाइयों को कत्ल किया था। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मैं आले हाशिम से पाको पाकीज़ा अली मुर्तजा का बेटा हूँ, जिस पर फख्र करना ही मेरे लिए काफी है। रसूलुल्लाह मेरे नाना हैं, जो तमाम गुज़िश्ता लोगों से अफजल तरीन हैं। हम तमाम मखलूक खुदा में खुदा के रोशन चिराग हैं। मेरी माँ फातिमा ज़हरा हैं, जिनकी तीनत खिलकत अहमद मुरसलीन से हुई। मेरे चचा जाफर हैं, जो दो बाजुओं वाले कहे जाते हैं। हमारे घर में खुदा की किताब नाजिल हुई। हमारे घर में हिदायत वही का जिक्र खैर रहा। हम तमाम लोगों में खुदा के अमान की हैसियत रखते हैं। हम तमाम लोगों में मख्फी तौर पर और खुल्लम खुल्ला खुदा की अमान हैं। हम हौज़े कौसर के वाली निगरान हैं और अपने दोस्तों को रसूलुल्लाह के जाम से सैराब करेंगे। ये वो हकीकत है जिससे इनकार नहीं किया जाता। हमारे शिया तमाम लोगों में बेहतर और बरगुज़ीदा हैं और हमारे दुश्मन क़यामत के दिन नाकाम और नामुराद होंगे। हम जानते हैं, हम इन तमाम बातों से वाकिफ हैं, लेकिन हम तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ेंगे यहाँ तक कि तुम प्यासे मारे जाओगे। तुम जानते हो तुम किससे पंजा आजमा हो। ये उसका फर्जंद है कि जिसकी पेशानी के दोनों जानिब बाल न थे। ए अबू सुफियान के पैरोकारों, वाए हो तुम पर। अगर तुम दीन नहीं रखते हो और रोजे कयामत के हिसाब से नहीं डरते हो, तो कम से कम अपनी दुनिया को तो आजाद बनाओ। ऐ फातिमा के बेटे, क्या कह रहे हो? जालिमों, मैं तुम्हारे साथ जंग कर रहा हूं, लिहाजा तुम मेरे साथ जंग करो। औरतों और बच्चों की कोई तकसीर नहीं है। अपनी गुमराह फौज और तजावुज करने वालों को रोक कर रखो। जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे हरम की तरफ कदम न बढ़ाओ। हम तुम्हारे हरम की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तुम सब हुसैन पर हमला करो और उसका काम तमाम करो, फिर हम हरम को भी देख लेंगे।
شبیر تنہا رو رہی ہے کربلا، ہو گئے شبیر تنہا رو رہی ہے کربلا، دل کے ٹکڑوں کا ہر ایک سو، دل کے ٹکڑوں کا ہر ایک سو خون ہے پھیلا ہوا، ہو گئے شبیر تنہا رو رہی ہے کربلا، ہو گئے شبیر تنہا رو رہی ہے کربلا، چاہے والا چن رہے ہیں تھام کر اپنا جگر، چاہے والا چن رہے ہیں تھام کر مدد کرنے والا ہے، کوئی حرم رسول اللہ کی حمایت اور دفاع کرنے والا؟ سجاد بیٹا واپس چلو۔ پھوپھی اماں مجھے چھوڑ دو تاکہ میں رسول اللہ کے بیٹے کے ہم رکاب ہو کر دشمنوں سے جنگ کروں۔ اے ام کلثوم ان کی حفاظت کرو، کہیں زمین آل محمد سے خالی نہ ہو جائے۔ بابا جان آپ کے استغاثے نے میری رگوں میں چھری چلا دی اور میرے دل کو زخمی کر دیا، اب صورتحال میری برداشت سے باہر ہے، میں چاہتا ہوں کہ میدان میں جاؤں اور اپنی جان کو راہ حق میں قربان کروں۔ اے سکینہ، اے فاطمہ اور اے زینب اور اے ام کلثوم، تم پر میرا آخری سلام ہو۔ میری اور تمہاری یہ آخری ملاقات ہے، اب دکھ درد اور مصیبتیں جھیلنے کی تمہاری باری ہے۔ بابا جان کیا آپ نے موت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے؟ آپ مجھے کس کے بھروسے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اے میری نور چشم، جس کا کوئی یار و مددگار نہ رہا ہو، وہ کس طرح اپنے آپ کو موت کے سپرد نہ کرنا۔ بابا جان ہمیں ہمارے جد امجد کی شہر مدینہ میں پہنچا دو۔ افسوس، صد افسوس، یہ خیال ناممکن ہے۔ وہ وقت قریب ہے جب تم قید کر دیے جاؤ گے۔ بابا جان رکیے، میری یہ خواہش ہے۔ بیٹی کیا خواہش ہے؟ میری تمنا ہے آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، میرے ساتھ یتیم بچوں کی طرح پیار کریں، تاکہ میں دیکھوں یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ اے میری پیاری سکینہ، میری موت کے بعد تمہارے غموں اور دکھوں اور مصیبتوں میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ جب تک میری روح میرے بدن میں ہے، تم میرے دل کو حسرت کے آنسوؤں کے ساتھ مت جلاؤ، اور جب مجھے قتل کر دیا جائے تو میری لاش پر آ کر گریہ کرنا۔ پروردگار تم کو دشمنوں کے ہاتھوں سے نجات دے اور تمہارے دشمنوں کو مختلف قسم کے عذاب میں مبتلا کرے اور ان کو برے انجام سے دوچار کرے۔ یہ مصائب، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں جو تم تک پہنچی ہیں، پروردگار ان کے بدلے میں تمہیں کئی گنا اجر و ثواب عطا کرے۔ تم زبان سے ایسی بات نہ نکالنا
जो बारगाह रब्बुल इज्जत में तुम्हारे मुकाम को कम करे। ये भाई हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। मेरे बाद इस काफिले की क़यादत तुमको करनी है, और ए बहन बस अब तुम असीरी के लिए आमादा हो जाओ। हाय हमारे नाना जान, हाय हमारा कोई मददगार न रहा। ए बहन ज़ैनब, तुम तो अली मुर्तजा की बेटी हो, ये कठिन मनाजिल आराम से तय करना। ए मेरे भाई, कुछ देर के लिए तो रुक जाओ, मैं जी भर कर तुम्हारी ज़ियारत कर लूं। तुमसे मेरा आखिरी विदा है, इसके बाद दुनिया में कभी मुलाकात नहीं होगी। ए बहन ज़ैनब, तुम मेरे बाद मेरे अहले हरम को इकट्ठा करना। तुम उनकी निगरान हो। मैं तमाम खवातीन और बच्चों को तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। तुम सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन की हिफाजत करना। वो मेरे बाद हुज्जत है और इल्म दीन का वारिस है। हे मेरे भाई, तुम खुश रहो और तुम्हारी आंखें रोशन रहे। तुम जिस तरह चाहते हो, मुझे उसी तरह राज़ी पर रज़ा पाओगे। ऐ मेरी बहन, मुझे कोई फटा पुराना लिबास ला दो, जिसकी तरफ किसी की रग़बत न हो। मैं उसे ज़ेरे लिबास पहन लूंगा, ताकि मेरे कत्ल के बाद कोई उसे मेरे बदन से न उतारे और मुझे बरहना न किया जाए। नहीं, ये यहूदियों का लिबास है जिन पर जिल्लत लिखी गई है। है कोई मेरी सवारी का लाने वाला? ए मेरे भाई, तुम्हारी बहन के अलावा कौन है तुम्हारी सवारी का लाने वाला? जब तुमने ये सवाल किया तो मेरा दिल बेचैन हो गया। ए मेरे भाई, जरा रुक जाओ। मैं चाहती हूँ तुम्हारी तीरों और तलवारों से छेदने वाली गर्दन को उस मकाम से चूम लूं जिसका अम्मा फातिमा और नाना मोहम्मद मुस्तफा बोसा लेते थे। माँ फातिमा, मैं आपकी अमानत आपको लौटा रही हूँ। मेरे लिए ननंगो आर का शिकार होने से कत्ल होना बेहतर है, और दुनिया की जाहिरी शिकस्त और रीढ़ आतिशे दोज़ख में दाखिल होने से बेहतर है। मैं अली का लख्ते जिगर हुसैन हूँ। मैंने कसम खाई है कि जालिमों के सामने सरे तस्लीम हम नहीं करूंगा। मैं अपने वालिदे बुजुर्गवार के वाबस्तगान की हिमायत करूंगा और पैगंबर इस्लाम के रास्ते पर चलूंगा। बिस्मिल्लाहि व बिल्लाह व फी सबीलिल्लाह व अला मिल्लते रसूलिल्लाह। ऐ मेरे खुदा, तू जानता है आज उस शख्स को मारा जा रहा है कि इस कायनात में इसके अलावा कोई तेरे नबी मोहम्मद मुस्तफा का नवासा नहीं। यही कहते कहते मैं अपने नाना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु से जा मिला और मैं अपने खून में गलता हुआ और मैंने कहा,
میرے نانا رسول اللہ مجھے فلاں فلاں نے قتل کیا ہے۔ بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اے میرے بابا علی مرتضیٰ، ہائے میری غربت، ہائے میرے یارو مددگار، اے نانا رسول اللہ، آپ اس بات کے گواہ رہیے کہ مجھے پیاسا مارا گیا۔ اے میرے نانا، ہم شکل پیغمبر اور علی مرتضیٰ و فاطمہ کے لال کو پیاسا قتل کیا گیا۔ ہائے حسین، ہائے رسول اللہ، ہائے میرے اہل بیت، کاش آسمان زمین پر بکھر جاتا، کاش پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اور بیابان میں گر جاتے۔ اے میرے جد محمد مصطفیٰ، کاش آپ یہاں ہوتے۔ اے عمر سعد، حسین قتل ہو رہے ہیں اور تو دیکھ رہا ہے۔ اے عمر سعد، کیا تم میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں؟ حسین زخمی ہے، میرا حسین پیاسا ہے۔ حسین، آج میرا چمن اجڑ گیا۔ اے میرے بھائی، تجھے نانا رسول کا واسطہ بات کرو، بابا علی مرتضیٰ کا واسطہ بات کرو۔ اے میرے بدن کی روح، مجھ سے بات کرو۔ اماں زہرا کے زخمی پہلو کا واسطہ مجھ سے بات کرو۔ مجھے میرے خون میں رنگین کیا گیا اور میرے حق کو غصب کیا گیا۔ میں اسی حالت میں خدا سے ملاقات کروں گا۔ اے میری بہن صبر کرو۔ ہائے ہائے میرے بھائی، اس عظیم مصیبت پر میں کس طرح صبر کروں؟ میری روح آپ کی روح پر قربان ہو، میرا جسم آپ کے جسم پر فدا ہو۔ اے میرے جد محمد مصطفیٰ، بابا علی مرتضیٰ، کاش آپ یہاں ہوتے۔ ضائع ہو تم پر، کیوں اس مرد کو مہلت دے رہے ہو؟ جاؤ، حسین کے سر کو تن سے جدا کر دو۔ لعنت ہو تجھ پر، واپس کیوں آ گیا؟ جس وقت میں نے سر کاٹنا چاہا، رسول اللہ کا چہرہ سامنے آ گیا۔
تشدد بھرے فسانے یہ کہہ رہی ہے کہ نانا اس طرح سے لٹے ردا بھی سر پہ نہ تھی اپنے منہ چھپانے کو فریاد نانا فریاد نانا فریاد نانا ہم ہو کے آئے برباد نانا زینب نے کی فریاد نانا زینب نے کی فریاد نانا فریاد نانا فریاد نانا ہم ہو کے آئے برباد نانا قاتل کھڑا تھا بھائی کے سر پہ روتی رہی میں کٹتا رہا سر قاتل کھڑا تھا بھائی کے سر پہ روتی رہی میں کٹتا رہا سر کرتی رہی میں فریاد نانا فریاد نانا فریاد نانا ہم ہو کے آئے برباد نانا زینب نے کی فریاد نانا فریاد نانا فریاد نانا ہم ہو کے آئے برباد نانا رسی تھی کہ بارہ گلے تھے دربار میں ہم ایسے گئے تھے رسی تھی کہ بارہ گلے تھے دربار میں ہم ایسے گئے تھے ہم پر ہوئی وہ بیداد نانا بیداد نانا بیداد نانا ہم ہو کے آئے برباد نانا زینب نے کی فریاد نانا فریاد نانا فریاد نانا ہم ہو کے آئے برباد نانا تو کو سلاسل گردن میں ڈالے زنجیروں میں بھی ہاتھوں میں پہنے تو کو سلاسل گردن میں ڈالے زنجیروں میں بھی ہاتھوں میں پہنے چلتے رہے یوں سجاد نانا سجاد نانا سجاد نانا ہم ہو کے آئے برباد نانا زینب نے کی فریاد نانا فریاد نانا فریاد نانا ہم ہو کے آئے برباد نانا اکبر نہیں ہے اصغر نہیں ہے قاسم نہیں ہے سرور نہیں ہے اکبر نہیں ہے اصغر نہیں ہے قاسم نہیں ہے سرور نہیں ہے آتے ہیں مجھ کو سب یاد نانا سب یاد نانا سب یاد نانا ہم ہو کے آئے برباد نانا زینب نے کی فریاد نانا فریاد نانا فریاد نانا ہم ہو کے آئے برباد نانا اس غم سے میرا پھٹتا ہے